چنانچہ اندلس کے علاقے کے ایک نوجوان ہیں، 201 ہجری میں پیدا ہوئے، 75 سال کی عمر پا کے 276 میں ہجری میں وفات ہوئی۔ بقی الدین ابن مخلد رحمت اللہ، 21 سال ان کی عمر تھی۔ انہوں نے تذکرہ سن رکھا تھا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا۔ اس واقعے کو امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء اس کے اندر نقل کیا ہے باقاعدہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا نام سن رکھا تھا، دل میں بڑی خواہش ہوئی کہ میں سنوں، میں ان کے پاس جاؤں اور حدیث کا علم پڑھوں، لیکن راستے میں سمندر پڑتا تھا۔ اللہ کا توکل کر کے میں نے ایک جہاز تھا، بڑی کشتی، اس کے کیپٹن سے بات کی اور سفر پہ نکل پڑا۔ اللہ کی شان، کئی مہینے سفر کرنا پڑا اور درمیان میں کشتی راستہ بھی بھول گئی تو سفر اور لمبا ہو گیا۔ پھر اس سفر کے اندر ایسا وقت بھی آ گیا جب سمندر کے اندر طوفان ہوتا ہے، ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے۔ اس وقت کشتی لگنے رداد ہو جاتی کہ اگر چلتی رہے گی تو الٹ جائے گی، ڈوب جائیں گے بندے، تو لنگر ڈال دیتے تھے۔ ایک ایک ہفتہ طوفان رہتا، کشتی ایک ہی جگہ پر اور صرف جھٹکے لگ رہے ہیں، اس سے بیماری ہو جاتی، ابکائیاں آتی تھیں، پیٹ کی بیماریاں ہو جاتی تھیں۔ کہنے لگے میں اتنا بیمار کہ میری ڈی ہائیڈریشن ہونے کے قریب ہو گئی۔ قسمت سے طوفان کم ہوا، ہم آگے چلے اور بالآخر زمین پر آئے۔ وہاں سے میں نے پیدل سفر کرنا شروع کیا اور میرا سفر بھی سینکڑوں میل کا سفر تھا۔ میرے کپڑے گندے، کھانے پینے کا سامان بچا کچھ نہ، اور میں اپنے سامان کو کمر پر رکھے چل رہا تھا۔ نقاہت کی وجہ سے میں گرنے لگتا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ وقت آیا کہ میں بغداد کے قریب پہنچا۔ جب سامنے بغداد کا شہر نظر آیا، اتنا تھکا ہوا تھا کہ میں ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو اس وقت میں نے بغداد شہر کی طرف چلنا شروع کیا۔ مجھے راستے میں ایک آدمی آتا ہوا ملا، سلام دعا ہوئی۔ میں نے پوچھا سنائیں امام احمد بن حنبل کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا میں ایک طالب علم ہوں، ہزاروں میل کا سفر کر کے آیا ہوں، دھکے کھائے ہیں ان سے علم پڑھنے کے لیے۔ اس نے میرا چہرہ دیکھا، کہنے لگا اے طالب علم، افسوس ہے کہ تیری یہ حسرت پوری نہیں ہو سکتی۔ کہنے لگے شاکنگ نیوز تھی میرے لیے، میری حسرت پوری نہیں ہو سکتی؟ اس نے کہا ہاں، حاکم وقت کسی بات پہ امام احمد بن حنبل سے ناراض ہو گیا، اس نے جامع مسجد میں ان کا درس بھی موقوف کر دیا اور گھر میں نظر بند کر دیا، نہ وہ لوگوں سے مل سکتے ہیں نہ لوگ اس سے مل سکتے ہیں، تم علم حاصل نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے میرے لیے یہ خبر عجیب تھی، ہمت نہیں ہاری، شہر میں گیا، ایک سرائے کے اندر کمرہ کرائے پر لے لیا اور میں نے وہاں رات گزاری۔ تھکاوٹ کی وجہ سے نیند گہری آئی۔ دوسرے دن میرے ذہن میں خیال آیا کہ اچھا کسی کا تو درس ہوتا ہوگا۔ میں نے پوچھا سرائے والے سے کہ شہر میں کس کا درس ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ، جو جرح اور تعدیل کے امام تھے، کہ ان کا مسجد میں عصر کے بعد درس ہوتا ہے۔ میں عصر کے بعد وہاں پہنچ گیا۔ یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ نے تھوڑی دیر حدیث پاک کا درس دیا، پھر اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ تھا۔ لوگوں نے سوال پوچھنے شروع کر دیے، ایک نے سوال پوچھا، دوسرے نے پوچھا، تو اتنے میں بھی کھڑا ہوا
اور میں نے کہا جی کہ مجھے ہشام بن عمار رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اتنے ثقہ ہیں کہ ان کی چادر کے نیچے عجب بھی آ جائے تو ثقافت میں فرق نہیں پڑتا، وہ اتنے ثقہ بندے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ میں نے کہا جی مجھے دوسرا سوال پوچھ لیں۔ ساتھ والے لوگوں نے میرے کپڑے کھینچنے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ تو نوارد نظر آتا ہے، اس مجلس کا دستور ہے ہر بندہ ایک سوال پوچھ سکتا ہے، ایک بندہ سارے سوال پوچھے تو باقی کیسے پوچھیں گے؟ تو ایک سوال پوچھ چکا، اب بیٹھ۔ میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور غریب الدیار ہوں اور میرا حال دیکھ رہے ہیں، اصل سوال تو میں نے اور پوچھنا تھا، یہ تو میں ایسے ہی پوچھ بیٹھا، پتا ہوتا تو میں وہی سوال پوچھ لیتا۔ میں نے تھوڑی منت سماجت کی، لوگوں کو مجھ پہ ترس آیا، کہنے لگے اچھا پوچھو۔ کہنے لگے میں نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ سے سوال پوچھا کہ آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہنے لگے میرے سوال پہ سناٹا چھا گیا۔ مقامی لوگ حیران تھے کہ بادشاہ ان کے اتنا خلاف اور یہ مجمع میں سوال پوچھ رہے۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر تک جھکایا، پھر سر اٹھا کے کہنے لگے کہ امام احمد بن حنبل تو امام المسلمین ہے۔ یہ الفاظ کہے کہ امام احمد بن حنبل وہ تو امام المسلمین ہے۔ کہنے لگے میرے دل میں بات رچ گئی، اب جو مرضی ہو، جو قربانی دینی پڑے، میں امام احمد بن حنبل سے علم حاصل کر کے رہوں گا۔ کہنے لگے میں گھر آیا، راستے میں میں نے ایک بندے سے کہا کہ مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر دکھا سکتے ہو؟ اس نے کہا بھائی وہ پولیس والے دیکھیں گے تو مجھے بھی سزا، تجھے بھی۔ میں نے کہا کہ نہیں، سامنے سے گزر جانا اور آنکھ کے اشارے سے کہہ دینا کہ یہ ان کا دروازہ ہے، پھر تم آگے چلے جانا، میں جانوں میرا کام جانے۔ وہ اس بات پہ آمادہ ہو گیا، اس نے مجھے گھر دکھا دیا۔ کہنے لگے میں سرائے میں واپس آیا، اب میں ساری رات سوچ رہا ہوں کہ میں امام احمد بن حنبل سے علم کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ عزیز طلباء تقابل تو کیجئے نا، آج 2 وقت کا کھانا آرام سے ملتا ہے، پنکھے کمرے میں لگے ہوتے ہیں، استاد پڑھانے کے لیے موجود ہوتے ہیں، پھر بھی ان کو فجر کے لیے جگانا پڑتا ہے اور ان کو اپنے درس کے اندر بھیجنا پڑتا ہے، اور طلباء درس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، توجہ کہیں اور ان کی پہنچی ہوتی ہے۔ ایک وہ طالب علم بھی تھے کہ استاد گھر کے اندر مقید ہے اور شاگرد سوچ رہے ہیں کہ میں استاد سے پڑھوں کیسے۔ کہنے لگے ساری رات سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اگلے دن میں اٹھا تو میں نے ایک کشکول بنا لیا اور میں نے اپنے گھٹنے کو ایک کپڑے سے باندھ لیا اور ایک کپڑا اپنے سر پہ بھی لپیٹ لیا، اور جیسے کوئی لنگڑا کے چلتا ہے نا، میں سرائے سے باہر نکلا اور میں نے ہاتھ آگے کر کے فقیر کی طرح بھیک مانگنی شروع کر دی۔ اس زمانے میں جو مانگنے والے سائل ہوتے تھے وہ پیسہ نہیں مانگتے تھے، صرف اتنا کہتے تھے اجرکم اللہ، اور ان کی اس بات کو سن کے دینے والے ان کو دے دیا کرتے تھے۔ کہنے لگے میں سرائے سے باہر نکلا اور میں نے کہنا شروع کر دیا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کچھ لوگ مجھے غور سے دیکھتے، نوجوان ہے کیوں نہیں محنت مزدوری کر لیتا۔ میں نے ان کی تیکھی نظریں بھی برداشت کر لی، ترش نگاہیں بھی برداشت کر لی، اور میں ہر ایک کے سامنے اپنے آپ کو پامال کرتا۔ کوئی بھیک مانگنا آسان کام ہوتا ہے؟ میں سارا دن بغداد کے مختلف راستوں پر بھیک مانگتا رہا، اور ایسے وقت میں مجھے اندازہ تھا کہ لوگ اس وقت اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، جو ظہر کے بعد کا وقت ہوتا ہے تو قیلولہ کے لیے لوگ گھروں میں آ جاتے ہیں، تو آمد و رفت کم ہوتی ہے۔ کہنے لگے وہ وقت نوٹ کر کے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر پہنچا، بڑی زور سے آواز لگائی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اتنی درد والی آواز تھی میری
امام احمد بن حنبل نے دروازہ کھولا. ان کے ہاتھ میں ایک سکہ تھا. جب وہ مجھے محتاج سمجھ کے دینا چاہتے تھے، جب انہوں نے دروازہ کھولا، میں نے کہا حضرت میں مال کا سائل نہیں ہوں، میں محبوب کی سنتوں کو جمع کرنے والا بندہ ہوں، میں آپ سے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. امام صاحب نے کہا ولی تمہیں سزا دے گی مجھے دے گی؟ میں نے کہا حضرت میں سارا دن سائل بن کے مانگتا پھروں گا اور اس وقت میں آپ کے گھر کے سامنے آ کے صدائیں لگاؤں گا. یہ سکہ اپنے پاس رکھ لیں، آپ دروازہ کھولنا، کوئی نہ ہو تو مجھے 2-4 حدیثیں سنا دینا، کوئی آ جائے تو آپ سکہ ڈال دینا، میں چلا جاؤں گا. امام صاحب تیار ہو گئے. میں 1 سال بغداد شہر میں بھیک مانگتا رہا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اور پھر میں ظہر کے بعد امام صاحب کے دروازے پر جاتا، دروازہ کھلتا تھا، کبھی مجھے 2-4 حدیثیں سنا دیتے تھے، کبھی کسی کے آنے کی وجہ سے سکہ ڈال کے میں چلا جاتا تھا. میں نے پورا سال امام احمد بن حنبل سے اس طرح علم حاصل کیا. اللہ کی شان کہ حاکم وقت کی وفات ہوئی. جو نیا حاکم بنا اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت تھی. اس نے ان کی نظر بندی بھی ختم کر دی اور اس نے ان کا جو مسجد کا درس تھا وہ بھی شروع کروا دیا. فرماتے ہیں کہ جب امام احمد بن حنبل نے درس دینا تھا تو بغداد کے لوگوں پر عید کا سما تھا. عصر کا وقت ہوا، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. میں نے بڑی کوشش کی کہ میں جاؤں اور میں استاد کے قریب جا کر بیٹھوں. بھیڑ کی وجہ سے میں قریب نہ پہنچ سکا، ذرا دور کھڑا تھا. امام صاحب آئے، ان کی نظر مجھ پر پڑی. امام صاحب کہنے لگے لوگو اس طالب علم کو آگے آنے دو، علم کا حقیقی طلبگار تم میں سے یہ شخص ہے. اللہ اکبر کبیرہ. علم حاصل کرنے کے لیے بھیک مانگتے تھے.